بسم اللہ کریں. ذرا اچھا اسکرین شیئر کر دو. پارٹیسپینٹ بھی آ گئے ہیں. اور آئی تھنک آج اگر کوئی نیو کمر ہے آج جو فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے کسی نے تو وہ بتا دیں کون ہے. میں ہوں محمد عاطف. محمد عاطف. عاطف. السلام علیکم عاطف. وعلیکم السلام. پچھلی کلاسز سر میں دیکھ رہا ہوں میں ابھی ایک دو ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ پوری کر لوں گا میں. ٹھیک ہے کوئی ایشو کل نہیں, آپ تک. کرو ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا اتنا. بلکہ ہاں پچھلی کلاسز بھی کر سکتے ہو. اگر مشکل لگ رہا ہے تو فورتھ کلاس جو ہے, فورتھ سیشن جو ہے, سیشن جی نمبر 4 آپ اکیلا وہ لے لو اور اس کے ساتھ ذرا 2 گھنٹے اور ایکسٹرا لگا دو, یعنی تین اس کی میکسیمم فٹنگ دے دو. اس میں نے یہی تختی یہی حروف دوبارہ میں نے اسی لیے کروائے, کوئک ریویژن کروائی تھی سیشن نمبر 4 میں آپ لوگوں کے لیے کہ جو ابھی جوائن کر رہے ہیں نا ان کے لیے میں نے کیا تھا کہ 3 گھنٹے لینے کی بجائے وہ 1 گھنٹے کی کلاس لے کے ہمیں کیچ اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ لیکچر نمبر 4 لے کے بھی کر سکتے ہو. تو اتنا زیادہ وہ 3 گھنٹوں کا ٹائم بے شک نہ لگاؤ, کیونکہ میں نے سارا ڈیٹیل میں ہی ڈسکشن کی تھی. بس تھوڑا جلدی کیا تھا لیکن ڈیٹیلڈ ہے اور ریکارڈڈ ہے, تو آپ روک کے بھی لے سکتے ہو. اور کچھ ایک ڈاکٹر ہاشم صاحب نے نا ایک ویڈیو آئی تھنک لگائی ہے اپنے چینل پہ یا جہاں پہ بھی یہ پلے لسٹ لگا رہے ہیں, اس میں ایک بھائی کی وہ ویڈیوز شیئر کی ہیں, شارٹ ویڈیوز. مخارج کا جی اس نے الگ سے بھی بتایا, شارٹ جی ویڈیوز ہیں, جی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. تو یہ 2 لیکچرز لے لو, ایک وہ کمبائن کر کے ڈاکٹر صاحب نے وہ ویڈیو بنائی ہے, ایک وہ ہے وہ لے لو, اور ایک میرا لیکچر نمبر 4 لے لو. تو انشاءاللہ یہ تختی آپ کی کلیئر ہو جائے گی. ہاں جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور احتشام بھی ہمارے ساتھ تھے پہلے. احتشام چھٹیاں کر رہے تھے. اور یہ دوسرا ایک محمد کے نام سے شو ہو رہا ہے, یہ کون ہے بھائی؟ ایک تو محمد ابراہیم بھائی بات کیجیے گا ذرا. جو گروپ میں بات بھی کر رہے تھے. السلام علیکم ابراہیم. میں نے مجھ سے میسج پہ واٹس ایپ پہ اپنا وہ بھی آپ نے بھیجا ہوا تھا, میں نے آپ کے میسج سنے ہیں, آپ نے جو پڑھ کے سنایا ہوا ہے. تھوڑی سی کمزوری ہے ابھی آپ کے حروف میں, اسی لیے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ کلاس جوائن کر لو, زیادہ بہتر ہوگا. تاکہ جتنی دفعہ آپ سنو گے تو آپ اس چیز کو مطلب پڑھو گے بھی نا, تو لسننگ سے بھی اس پہ فرق پڑے گا آپ کو. تو آج اس چیز کو ہم کرتے ہیں ڈسکس انشاءاللہ. تو پھر اس کے بعد میں آپ کو الگ سے بھی بے شک ٹائم دے دوں گا. آپ کے لیے بھی محمد ابراہیم یہی بات ہے جو میں نے عاطف بھائی کو کی ہے, کہ آپ ایک لیکچر نمبر 4 اور ایک وہ جو ڈاکٹر ہاشم صاحب نے الگ ویڈیو شیئر کی ہے نا شارٹس کی ملا کے, وہ شارٹس ہیں مخارج, ایک دوست نے بھیجی تھی شارٹ ویڈیوز مشکل مخارج, مشکل حروف کے مخارج کی, یہ دکھا رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کون سی ویڈیو ہے پلے لسٹ میں جا کے. یار یہ تو بوائز کی تجویز ہے یہ نا, تجوید سیشن بوائز میں ہے ویڈیوز. تو ان ویڈیوز میں آپ نے ایک لیکچر نمبر 4 ہے, سیشن 4, ایک آپ نے بسم یہ لے اللہ لینا ہے. الرحمن الرحیم. اور ایک وہ جو ڈاکٹر صاحب وہ جو عبدالصمد نے شارٹس کی دی تھی وہ آپ نے کی تھی ایڈٹ, اس کو کر لیا تھا. ہاں یہ ویڈیو جو دکھا رہی ہے نا مخارج اینڈ کریکٹ پروننسیشن آف عربک لیٹرز بائی عبدالصمد بھائی, یہ والی آپ لوگ نوٹ کر لیں. تو یہ 2 کلاسز لے لیں. محمد ابراہیم آپ نے یہ 2 کلاسز لے کے دین اگین مجھے پھر وائس نوٹس بھیجنے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ذرا تھوڑا سا نا اٹینشن تھوڑی جیسی ہے جیم کے ساتھ جو ہے, ہاں وہ آپ کا نہیں صحیح تھا. کچھ حروف تھے جو آپ کے صحیح نہیں تھے, اور کیونکہ آپ نے لیکچرز بھی پورے نہیں لیے, آپ نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے 2 لیکچرز لیے ہیں. تو اس چیز کو ذرا دیکھ لیں کہ آپ یہی 2 لیکچرز لے لیں, باقی دوسرے 2 لیکچرز نہ لیں, یہ 2 لیکچرز لے لیں. اور اس کے بعد آپ مجھے پرسنل میسج کر کے اپنی یہ تختی وائس نوٹ میں سنا کے بھیجیں, تو میں انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ کر لوں گا, آپ کو کال بھی کر لوں گا اگر نہ صحیح ہوا کچھ. آپ کا صلاح بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا.
माइक म्यूट है आपका माइक। सॉरी, मैं ज़रा अपने भाई से बात कर रहा था, वो आया था इसलिए। तो जो पहले तो हम तख्ती नंबर 1 का जो है ना, ये थोड़ा सा हिस्सा डिस्कस हम ये चीज़ कर चुके हैं। इसकी मैं एक क्विक डिस्कशन करूंगा आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे। कुछ इसकी डिस्कशन हो चुकी है ऑलरेडी, कुछ मैं इस शेप में भी करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हमने ये छोड़ा है, ठीक है, और फ़ायदा भी होगा इससे कुछ, ठीक है। तो ये मैं एक क्विक डिस्कशन भी कर लूँगा। इस डिस्कशन में दोबारा मखारिज भी डिस्कस हो जाएंगे साथ साथ। इसका ये फ़ायदा है। सबसे पहले एक ब्लॉक बना हुआ है या बॉक्स बना हुआ है नरम हरूफ, ठीक है, नरम हरूफ के नाम से व, लैल, सा। अब अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछले लेक्चर्स में जब बात की है तो मैंने साथ साथ बताया कि व को भी नरमी से पढ़ना है, लाल को भी नरमी से पढ़ना है और सा को भी नरमी से पढ़ना है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है और उसमें तीनों को इकट्ठा कर दिया है नरम हरूफ के नाम से, यानी इट इज़ फॉर लर्निंग। हम कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ याद रखनी है कि नरम हरूफ कौन कौन से हैं। याद रखने से हमें पता होगा कि अच्छा यार, लॉ जहाँ आएगा आपको पता होगा ये नरम हरूफ है, मैंने इसको नरमी से पढ़ना है। लाल आया, लाल नरमी से पढ़ना है, सा नरमी से पढ़ना है, ठीक है। सीटी वाले हरूफ, सीटी वाले हरूफ भी मैंने जब आप लोगों को मखारिज बताए तो मैंने साथ साथ बताया कि किस हर्फ को अदा करते हैं सीटी आनी चाहिए, किस हर्फ को अदा करते हैं सीटी नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने सा पढ़ाया, सा में मैंने बताया कि सीटी की आवाज़ नहीं आनी, लेकिन बाकी ये जो सीटी वाले हरूफ 3 लिखे हुए हैं इनमें मैंने बताया कि इनमें सीटी आनी है। तो सीटी वाले हरूफ कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। टेस्ट होगा हमारा, यानी टेस्ट इन अ वे कि मैं आप लोगों से वर्बली ही टेस्ट लूँगा, साथ साथ टेस्ट होता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे पूछूं कि सीटी वाले हरूफ बताएं तो आप लोग कंफ्यूज हों या आप लोग को याद ना हो। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, प्रॉपर। आगे है हरूफ कलकला। हरूफ कलकला, हरूफ कलकला का एक रूल आएगा आगे जाके, फिर हमें पता चलेगा कि कलकला क्या है, ठीक है। मे भी आप लोगों को एक थोड़ा सा लिटिल आइडिया हो भी, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि अभी हम कलकला के रूल को डिस्कस करें, ये अभी हमारा पॉइंट नहीं है इस चीज़ को डिस्कस करने का, वो आगे खुद ही डिस्कस हो जाएगा। हरूफ कलकला आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी इनको याद कर लें। ऑफ, बा, जीम, दाल, ठीक है। इसमें दो जो हैं हरूफ हमारे पास ज़रा वो हैं जो मैंने कहा था कि ज़रा अटेंशन सीकिंग हरूफ हैं या ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ऑफ और तो, ठीक है। इसमें तो जो है इसमें ता वाली आवाज़ ही है लेकिन मोटा करके पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है इसको। ये चीज़ें आप लोग को मैंने बताई थी, ये याद रखनी है। मोहम्मद इब्राहिम और आतिफ, आप लोग जब सेशन नंबर 4 लेंगे ना तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस्ड हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ सुनने में आ रही है जो आप लोगों को नहीं पता तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने सेशन नंबर 4 जब लेना है तो इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर जी, ठीक है मोहम्मद आतिफ। हरूफ कलकला मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा, इसमें ना जब मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, जब मैंने हिफ्ज़ किया तो इसकी एक ना वो इसको वर्ड एज अ वर्ड बताते हैं हमारे कारी साहब, कुतबुजद, इस तरह बोलते हैं इसको। रादर आप सेपरेटली याद करें, कौफ, तो, बा, जीम, दाल, मुश्किल होगी, याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो भूल भी सकता है। तो उसके बजाय आप ऐसे कर लें कि कुतबुजद, कुतबुजद। तो उसमें जब आपको ये वर्ड याद होगा ना तो आपके दिमाग में जब भी कलकला का आएगा तो आपके दिमाग में वर्ड आएगा कुतबुजद। तो उसमें कुतबुजद में जो जो वर्ड की आवाज़ आ रही है आपके वो हरूफ कलकला याद रहेंगे, आपको एक आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद है हरूफ हल्की। हरूफ हल्की से ज़ाहिर है जिन्होंने साथ साथ अटेंड किया है सेशन, एहतशाम भाई ने भी, डॉक्टर आशिम साहब ने भी, जो हरूफ हलक से अदा हो रहे हैं, ठीक है, उनका यही है कि वो हरूफ हल्की हैं। इसमें अगेन वही हमज़ा वाली बात है कि हमज़ा में मुझे नहीं पता कि हमज़ा यहाँ पे क्यों लिखते हैं, लेकिन हमज़ा की क्योंकि जो साउंड है ना वो तो आ ई ऊ आती है,
تو اس میں حلق کا یہ نورانی قاعدہ میں یہی کہا گیا کہ وہ حلق سے ہی ادا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے ایکسیپشن کے طور پہ بس یاد کر لینا ہے، لیکن باقی جو ہیں ہا، عین، ہا. اب یہاں پہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں نیو کمرز کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ ایک دفعہ مجھے یہاں اس کلاس میں بھی سن لیں یہ حروف کس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں، اور جب آپ لوگ سیشن لیں گے تو تب بھی آپ لوگ کی وہ ہو جائے گی نا، آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے. ایک ہے ہا، عین، ہا، اور غین، خا، اور حمزہ بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ ہیں حروف حلقی، یعنی جو وہ حروف جو حلق سے ادا ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ لوگ کو ہیلپ کریں گی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا اچھا یہ حروف حلقی آیا ہے، اس کو میں نے حلق سے ادا کرنا ہے، یہ سیٹی والا حروف ہے، اس میں سیٹی نکلنی چاہیے، یہ نرم حروف ہے، میں نے اس کو نرمی سے نہیں پڑھا. تو یہ چیزیں اس طرح ہیلپ کریں گی. آپ موٹے حروف صاد، ضاد، طا، وا، خا، غین، قاف. اب اس طرح کے حروف، اب اس میں یہی پہچان میں نے بتائی تھی کہ گرین کلر سے لکھے ہوئے ہیں موٹے حروف. آج سیڈلی میرے پاس نورانی قاعدہ اویلیبل نہیں تھا، تو آج جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمیں تھوڑا سا کلر کا پرابلم آئے گا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اپنا یہ والا نورانی قاعدہ اویلیبل رکھوں گا. آج بس ہمیں کام چلانا پڑے گا. موٹے حروف کی میں نے آپ لوگ کو پہچان بتا دی تھی کہ یہ سارے گرین لیٹرز لکھے ہوں گے، کیونکہ ہم رنگین قرآن پاک والی اب ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے، تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے. تو آگے ہم جب قرآن بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم رنگین والا ہی یوز کریں گے جس کو ہم ریلیٹ کر سکیں. باقی جب ایک دفعہ آپ لوگ وہ ہو جائیں گے نا، یوز ٹو ہو جائیں گے، پھر آپ کو فرق نہیں پڑے گا. یعنی فار ایگزامپل کہیں آپ کو قرآن پاک اویلیبل نہیں بھی ہوگا رنگین، تو یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے سواد رنگین گرین نہیں لکھا تو میں اب اس کو موٹا پڑھوں یا نا، مطلب بھولے گا نہیں. اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ کو خود ہی وتھ ٹائم صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف، خا آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے کہ یہی موٹے حروف ہیں، ٹھیک ہے. حروف یرملون، آگے ایک آ رہا ہے باکس، حروف یرملون. اگین جس طرح حروف قلقلہ کا میں نے کہا قلقلہ کا ایک رول ہوتا ہے جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، یرملون کا بھی ایک اسپیسیفک یہاں نورانی قاعدے میں آگے ایک رول آئے گا، وہ ہم پڑھیں گے. ویسے اس کو انہوں نے آسانی کے لیے یرملون لفظ بنا لیا ہے، ٹھیک ہے. یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 5 حروف یرملون ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ابھی یرملون کو ہم ڈیفائن نہیں کر رہے کیا ہے، بس اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یرملون ایک ٹرم ہے یرملون کے نام سے، ٹھیک ہے. ہم آواز حروف کون کون سے ہیں وہ بتایا ہوا ہے آگے، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو تا اور طا کا بتایا کہ آواز ایک ہی ہے، ادا کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. معنی جب آتے ہیں، یعنی قرآن میں جب لکھنے میں یہ حروف آتے ہیں تو معنی بدلتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو ادائیگی میں بھی ان کی اس حد تک سینسٹیو رہتے ہیں. یا کہہ لیں کہ آپ لوگ اگر یہ چیز سیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر تا ہے تو اس کو تا ہی پڑھنا ہے، اگر طا ہے تو اس کو طا ہی پڑھنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں پڑھ رہے تو اس سے قرآن کے ورڈز کا جو معنی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ چیز اسی لیے اتنی ضروری ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے جو ہم آواز ہیں یعنی سملر ساؤنڈز ہے، یہ چیز میں نے ساتھ ساتھ بتائی تھی. جیسے اگلا باکس ہے سا، سین، صاد، ٹھیک ہے. اب میں نے اسی طرح اسی پوزیشن میں بتایا تھا کہ سا نرم حروف، نتھنگ، بس سمپل پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے. آگے سین میں کیا ایڈیشن تھی؟ سی ٹی کی ایڈیشن تھی. آواز ایس والی ہے تینوں کی، یا سی والی کہہ لیں یا ایس والی کہہ لیں، آواز ایک ہی ہے لیکن پوزیشن وائز ایڈیشن ہوتی جاتی ہے. سا، سین میں سی ٹی ہے، سواد میں موٹا بھی کرنا ہے اور سی ٹی بھی ہے. یہ میں نے اس طرح سے بتایا تھا لیکن ساؤنڈ ایک ہی ہے. یہاں پہ یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں ان باکسز سے یہ آسانی کے لیے. آگے ہا، ہاں. اب آپ لوگوں نے جب سیکھنا ہے نا قرآن کے لیے، جو آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے، اس کے لیے یہ باکسز ہم آواز الفاظ والے بہت امپورٹنٹ بھی ہیں. آپ لوگ ان کو پریکٹس کریں. تا، تو آپ لوگ کی پریکٹس، آپ لوگ کا جو ڈفرینس ہے نا وہ کلیئر ہوگا ان باکسز سے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اچھا ایک باکسز بنائے ہوئے ہیں، ان کو پریکٹس کر کے آپ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں حروف کا مخرج جو ہے وہ اپنا ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینشیٹ کرنا اس سے آپ کو آسان ہوگا. جیسے ہا، ہا، آپ کو یاد رہے گا کہ ہا کو کس طرح پڑھنا ہے، ہا کو کس طرح پڑھنا ہے.
آگے ہے رال، زا، ضاد، واد. اب دیکھیں اس میں اس کو واد میں ہی رکھا ہوگا نا، جبکہ ہم کچھ ضاد بھی پڑھتے ہیں کچھ ضاد بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کا رکھنے کا یہی مقصد ہوگا کہ یہ زیڈ یا زیڈ ساؤنڈ ہے بیسیکلی ان سب کی. رال، زا، واد، وا. ٹھیک ہے. آگے ہے قاف، کاف. آوازیں سملر ہیں لیکن ادا کرنے کا طریقہ، یعنی ڈفرینٹ بیسس پہ یہ باکسز بنائے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک حروف اگر ایک باکس میں تو وہ دوسرے باکس میں نہیں آیا، ایسا نہیں ہے. حروف قلقلہ میں قاف ہے، موٹے حروف میں بھی قاف ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہے، یہ ڈفرینٹ بیسس پہ بنایا ہوا ہے. ترتیب حروف با اعتبار مخارج. اچھا یہ وہ ہے کہ با اعتبار مخارج یعنی الف واو یا منہ کے خالی حصے سے ہے، پھر اس کے بعد حروف ہلکی ہیں تو اس کی ڈسکشن ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی ہے اگین. تو کچھ حروف یہاں پہ پروناؤنس بھی ہو گئے ہیں میرے. میں نے آئین ہا جو پروناؤنس کیے ہیں وہ یہی تھا کہ چلو یہ جو نئے بھائی ہیں ان کو بھی ذرا پروننسیشن کا پتہ چل جائے. تو آگے ہم موو کرنے لگے. اچھا یہ آپ لوگوں نے یاد لازمی کر لینی ہے، یاد لازمی کر لینی ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب میں نے رینڈم کسی سے پوچھ لیا کرنا ہے. ڈیورنگ کلاس میں پڑھا رہا ہوں گا اور رینڈملی میں کہوں گا محمد ولید آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ حروف قلقلہ کون سے ہوتے ہیں. کوئی ٹیسٹ کا ڈے میں ڈیفائن نہیں کر رہا کہ جی ٹیسٹ کا ڈے ڈیفائن ہوگا. آپ کا روز ہی ہر کلاس میں آپ کا ٹیسٹ ہے، جس دن کلاس ہے اس دن ٹیسٹ ہے. پچھلا جو پڑھ چکے ہیں اس کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے کیا ہی ٹیسٹ لینا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ شوق سے پڑھ رہے ہیں تو آئی نو کہ اس چیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹیسٹنگ وغیرہ کی. اتنے رسپانسبل اور میچور ہیں تبھی آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا. نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک اس چیز سے غافل ہوں گے، نہیں پڑھ رہے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں، میرے بہت سارے دوست ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے رکھے انشاءاللہ، استقامت دے کے ہم اس چیز پہ قائم بھی رہیں. ٹھیک ہے. تو پھر بھی ایک وہ جو فارمیلٹی ہے نا وہ کلاس انوائرمنٹ والی، وہ ہم اس کو برقرار رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو آگے ہے جی یہ حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں. جو جس نورانی قاعدے سے ہم پڑھ رہے تھے یا میں نے شروع کروایا تھا، آج وہ اویلیبل نہیں تھا تو ہم یہ دوسرے نورانی قاعدے کا لے رہے ہیں. یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہی ہم نے آج اس میں بھی پڑھنا تھا. بس اس میں کلر سکیم دی ہوئی ہے، اس میں کلر سکیم چینج ہے، تو بس یہ فرق آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن خیر ہمیں اتنا یاد ہو گیا ہوگا. آئی وش یا آئی ہوپ کہ جنہوں نے پڑھا ہے طریقے سے ان کو یاد ہوگا کہ خا جو ہے وہ موٹے حروف میں ہے، را موٹے حروف ہے. نہیں تو میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہوں گا اور نیکسٹ کلاس سے ہمارا نورانی قاعدہ وہی ہوگا جس سے ہم نے شروع کیا انشاءاللہ. تو اس کو شروع کرتے ہیں. اس کا جو تھوڑا سا اگر آپ یہ ہدایات پہ زوم کریں تو میں یہ پڑھ کے بھی سنا دوں تو ذرا اس کا مقصد بھی پتہ چل جائے گا اس چیپٹر کا یا اس ٹاپک کا، اس تختی کا. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں طلبہ کو حروف کی، میری اردو بری ہے سوری، یہ طلبہ ہوتا ہے یا طلبہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. طلبہ کو حروف کی بدلتی ہوئی شکلوں کی اچھی طرح پہچان کرائیں. اس تختی کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ عربی زبان میں یا قرآن پاک، اب جس طرح ہم نے وہاں پہ پڑھا پہلی تختی میں جو ہم نے یہ حروف پڑھے الف با تا سا، یہ ہم نے پوری فارم میں پڑھے. ٹھیک ہے. آگے قرآن میں جب آنے ہیں تو بہت کہیں ہیں، جیسے حروف مقطعات ہیں اس میں جو حروف سنگل ہے، جیسے نون والقلم وما یسطرون، اس میں تو نون پورا لکھا ملے گا. صاد، سورہ صاد ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، اس میں صاد پورا لکھا ملے گا. لیکن اس کے علاوہ قرآن میں جو حروف ہیں وہ ہمیں اس طرح نہیں ملیں گے. یہ پوری جس طرح ورڈ ہے فار ایگزامپل الحمدللہ تو الف الگ لکھا ہو، لام الگ لکھا ہو، ہا الگ لکھا ہو، میم الگ لکھا ہو، ایسے ہی ہوگا. ان کی چھوٹی یا ان کی بدلی ہوئی اشکال ملیں گی جو آپس میں جڑی ہوں گی. تو اس تختی کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چھوٹی اشکال کو یا ان بدلتی ہوئی اشکال کو بھی ہماری نالج میں آ جائیں تاکہ قرآن میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہ ہو. کہ یہ جس طرح لوگوں کو آئین اور حمزہ میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے، حمزہ لکھا ہوتا ہے تو وہ اس کو آئین پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی اور اس کی وہ جو ہے شکل سملر ہے. را کی 2-3 شکلیں آتی ہیں قرآن میں، جو ہمارے پاس قرآن ان ٹیکسٹ فارم لکھا ہوا ہے اس میں 2-3 قسم کا را بھی ملتا ہے. کچھ اس طرح لمبا سا ہوتا ہے،
کچھ سمپل را ہوتا ہے، تو وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ قرآن پاک، جس طرح سعودی عرب میں ہو سکتا ہے کسی اور طریقے کا را یوز ہوتا ہو، یہاں پہ کسی اور طریقے کا را لکھا ملا ہو قرآن میں. تو یہ ڈفرینٹ اشکال سے اپنے آپ کو گو تھرو کرنے کا مقصد یہ ہے. حروف کی پہچان نقطوں اور حروف کے سروں سے کرائیں. جیسے نون کے اوپر ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں. اسی طرح عین بغیر نقطے کے اور غین نقطے کے ساتھ ہے. ہا کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے، 2 منہ والی 2 ہاں ہیں، لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے. پھر ایک اور ہا بھی آ رہی ہے، پھر ایک اور بھی ملتی ہے جو اس طرح مد کی شکل میں ہوتی ہے. یہاں پہ وہ ETC میں ہم اس کو لے سکتے ہیں، ذہن نشین کرائیں. ٹھیک ہے، تو یہ مقصد ہے. پرپس آئی تھنک اس تختی کا کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جو طریقہ کار ہے جو میں اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اسٹائل جو پڑھنے کا، وہ یہی ہوگا کہ باری باری ہر بندہ، میں جس بندے کو نامینیٹ کروں گا وہ انمیوٹ کرے گا اپنا مائک اور ان حروف کو پڑھے گا. ٹھیک ہے، اور ان حروف کو پڑھنے کے ساتھ ان کی اشکال پہ غور کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس سے آپ کے مخارج کی بھی ریویژن ہوگی اور آپ کو نیو فیسز بھی پتہ چل جائیں گے ڈفرینٹ حروف کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے محمد ابراہیم بھائی کو بھی کہا تھا کہ ہمیں آج سے جوائن کریں، تو پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. محمد ابراہیم سے ہی ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے سمپلی فرسٹ لائن پڑھنی ہے مخارج کے ساتھ. جیسے آپ نے کلاس لی ہے تو اس میں پہلے 4 یا 5 مخارج تو بیان ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ کوئی مسٹیک ہوگی میں آپ کو کریکٹ بھی کرواؤں گا. اور آپ نے ساتھ جو ہے نا وہ نیچے پنک، جس طرح الف ہے، الف کے نیچے باکس بنا ہوا ہے، اس میں پنک سے الف لکھے ہوئے ہیں 2 طرح کے. تو مقصد یہ ہے کہ بتانے کا کہ قرآن میں یہ 2 طریقوں سے بھی الف لکھا مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو دوسرا طریقے سے لکھا ہوا ہے تھوڑا سا کرو یا تھوڑا سا ٹلٹ کر کے، اس کو ہم نے لام نہیں سمجھ لینا. ٹھیک ہے، کہ یہ ذرا اس طرح سے ہوا ہے، مڑا ہوا ہے تو یہ لام ہے. تو آپ نے ان میں غور کرنا ہے، یعنی ٹیک یور ٹائم. الف پڑھا ہے تو نیچے دیکھو الف میں کیا کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، با پڑھ کے رکو، ہیو اے بریک آف 2 سیکنڈز، دیکھو کہ با کس کس طریقے سے لکھا ہوا ہے. تا کو دیکھو، سا کو دیکھو، جیم کو دیکھو، ہا کو دیکھو. ٹھیک ہے، غور کرنے ساتھ. تو محمد ابراہیم آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور پڑھیں. الف، با، تا، سا، جیم، ہا. ہاں، اب آپ کی یہ ایک مسٹیک تھی جو میں صحیح بھی کروانا چاہ رہا تھا، جو شاید جس پہ آپ نے اتنا غور نہیں کیا یا آپ نے کلاس نہیں لی ابھی. اٹس ہا، ناٹ ہا. یہ جو آپ ہا پڑھ رہے ہو نا، یہ بنتا ہے دوسرا گول منہ والا ہا، جو ہم نے ابھی ایگزامپل میں دیکھا نا. ہا اوپر جی جو ہدایت نمبر 2 لکھی ہوئی تھی، اس میں ایگزامپل لکھی ہوئی تھی ہا کی ڈفرینٹ شکلیں، گول منہ والا ہا. یہ ہا اور ہا کا فرق اس طرح سے ہے. ہا جو ہے، جو ابھی آپ نے ہا پڑھا، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے بالکل حلق کے درمیان سے. ٹھیک ہے، حلق کے بالکل درمیان سے، جو یہ سینٹر ہے جہاں پہ یہ ہڈی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ میں اس طرح سے بتاتا ہوں کہ آپ کی جو سانس کی آواز ہے نا، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، یہ آواز آئے گی شروع میں، پھر ہا ادا ہوگا. جو سمپل آپ پڑھ رہے ہو وہ دوسرے والی ہا ہے جو آپ کی چیسٹ سے ادا ہوتی ہے، یہاں سے سمپل ہا. آپ سمپل پڑھ رہے ہو اس کو پرومیننٹ. یہ والی جو ہا ہے اس کو اس طرح پرومیننٹلی نہیں پڑھنا، اس میں یہ آواز آنی ہے سانس کی اسپیسیفک آواز، ہا ہا. سمجھ آ رہی؟ جی. آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. ہاں ہاں. تھوڑا سا اپنے اس حصے پہ دباؤ ڈالو، اس حصے کو تھوڑا سا ہاں، یہ حصہ آپ کا ہلے گا. یہاں پہ اپنی فنگر رکھو اس ہڈی پہ. ہاں ہاں. ہاں. نہیں ابراہیم، شروع میں سانس کی آواز نکالو. سانس جس طرح لیتے ہیں نا، لمبی سانس، بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ، اس طرح کرتے ہیں نا، وہ جو آواز جی. سانس کی ایک آواز آتی ہے، یہ آواز آنی ہے. یا فار ایگزامپل سردیوں میں جب بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو ہم
کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے, ایسے کرتے ہیں نا, وہ آواز آتی ہے, ہا کی ساؤنڈ, ہا ہا. ہاں نہیں اس طرح نہیں, اپنے اس کو آپ کو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. یہاں پہ آپ کے جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہے, اس حصے پہ دباؤ ڈالنا ہے, اس حصے پہ ہاتھ رکھو, یہ حصہ ہلے گا. ابھی جو آپ ہاں پڑھ رہے ہو نا, وہ پڑھنے سے آپ کا یہ حصہ نہیں ہل رہا ہوگا. ہاں ہاں ہاں. میری آواز کلیئر ہے جی کیا؟ جی مطلب آپ کو پتہ چل رہا ہے فرق؟ پتا چل رہا ہے لیکن ابھی وہ نکل نہیں پایا. اس کی پریکٹس آپ کو بہت زیادہ کرنی ہوگی, ٹھیک ہے نا؟ صحیح. آپ پاکستان سے ہی ہو؟ جی جی بس پھر اسی لیے آپ کا زیادہ کام خراب ہے, کیونکہ اردو نے آپ کو کنفیوز کیا ہوا ہے. جی کوئی بات نہیں, میں بھی آپ کا یہ دکھ سمجھتا ہوں. اردو جو ہے نا, اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں, لیکن انشاءاللہ ود ٹائم ہم اس چیز کو کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس حروف پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ جو لیکچر نمبر 4 ہے ابھی ہا کا میں نے بتایا ہے, جو بھائی نے ویڈیوز بھیجنی ہے اس میں بھی ہا کا جو ہے وہ مخارج کی شارٹ ویڈیو بھی ہے, آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے, اور آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور ٹائم. جب تک آپ بیٹھ کے آج بھی اس کلاس کے بعد یہ پریکٹس نہیں کرو گے تو پھر نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے؟ میں تو یہی کر سکتا تھا, 1 گھنٹہ میں نے سمجھا دیا, جو میں ڈیلیور کر سکتا تھا اپنی طرف سے, اپنا بیسٹ دے سکتا تھا, میں نے دے دیا. لیکن اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو یا نہیں. وہ سنسیئرٹی آپ کو خود لانی ہوگی. اگر آپ ٹائم نہیں دو گے پھر نہیں بنے گا. اس پہ آپ کو بہت پریکٹس چاہیے, ہاں پہ, ٹھیک ہے؟ باقی سا جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے, الف با تا سا, سا آپ نے اچھا پڑھا ہے. ہا جو ہے وہ آپ کا صحیح نہیں ہوا, ٹھیک ہے؟ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ ہا پہ پریکٹس کریں, اور وہ 2 سیشنز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ لیں انشاءاللہ. اور پھر آپ بے شک میرے سے پرسنلی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی ٹائم, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک. آگے محمد عاطف. جی عاطف بھائی, آپ نے کچھ پہلے کلاسز لی ہیں؟ نہیں, پہلے سے کلاسز نہیں لی میں نے. پہلے کوئی کلاس نہیں لی ہوئی؟ نہیں, فرسٹ کلاس ہی میں دیکھ رہا ہوں ابھی. کوئی بات نہیں, آپ کو بھی سیم, آپ بھی وہی 2 سیشنز لیں جو میں نے بتائے ہیں نا, جو ڈاکٹر صاحب نے اسکرین پہ بھی شو کی ہیں, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن وہی بات ہے, پریکٹس چاہیے ہوگی. میں نے گروپ میں ڈال دی ہیں ان دونوں کے لنک, تو وہاں سے آپ لوگ جو بھی نیو ممبرز ہیں نا وہاں سے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. ہاں جی جو 4 گھنٹے ٹھیک ہے. آپ نے 4 کلاسز میں دینے ہیں نا, وہ 4 گھنٹے آپ ان 2 کلاسز کو دے دو, پریکٹس کے 2 گھنٹے نکال لو. 2 گھنٹے سیشن کے ہوں گے, 2-2.5 گھنٹے, اور 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے آپ دے دو گے نا اسی ٹائم. دس کال ول اینڈ ان 15 منٹس. یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یار یہ میں نے یہاں سے بنا, میں ایک اور بنا دوں گا, یہ ہونے دیں, اینڈ ہو جائے گا, میں ایک اور لنک شیئر کر دوں گا. سعودیہ میں نا طلبہ بین ہے, ڈاکٹر صاحب کیونکہ میں لنک نا سعودیہ سے جنریٹ کیا نا طلبہ, تو یہاں پہ بین ہے, اس میں 1 گھنٹے کی لمٹ ہوتی ہے, تو میں انشاءاللہ ایک اور لنک جنریٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے؟ اچھا, تو چلیں ہم اپنا سبق کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے عاطف, آپ سیکنڈ لائن پڑھیں. خا والی. جی, ہاں. خا خا, ہاں. اور خا کی ساتھ چھوٹی شکل بھی دیکھیں جو قرآن میں آئے گی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. دال. ٹھیک ہے, دال. لال. اب یہ دیکھیں, میری بات سنیں, دال جو ہے وہ جس طرح آپ نے بلیک والا پڑھا ہے اس طرح بھی آ سکتا ہے, اور جو جی نیچے لکھا ہوا ہے پنک میں ویسے بھی آ سکتا ہے. دونوں قسم کے آ سکتے ہیں, ٹھیک. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح زال کا ہے, اسی طرح آگے سارے حروف کا ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک. زال. را. زا. سین. سین میں سیٹی آنی چاہیے. تین. ایس کی ساؤنڈ ہے, آگے سامنے والے اوپر کے اور نیچے کے دونوں دانتوں کو بند کر کے ان کے پیچھے آپ زبان کی ٹپ کو لگا کے رکھیں گے تو سین ادا ہوگا. یا دونوں دانتوں کے درمیان اپنی زبان کو دبا کے بھی آپ جب کھولیں گے منہ دوبارہ تو سین ادا ہوگا. سین سین,
ٹھیک ہے, دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے, جس سے اچھا ادا ہو. آگے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. شین صاد داد طا ظا عین. وا میں سیٹی فیل ہوئی ہے مجھے, وا کو نرمی سے پڑھنا ہے. سوری, ظا عین لا, نہیں 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 نہیں, پھر ہوا ہے ظا. لا, جیسے زال پڑھتے ہیں نا, زال, سافٹنیس وہی ہونی ہے, بس موٹا کرنا ہے. لا, وان ٹچ کر کے پیچھے نکالنی تھی دانتوں سے. بالکل آرام سے کھینچیں گے تو پھر نرمی سے ادا ہوگا. اگر تیزی کریں گے تو پھر بھی وہی وائبریشن یا سیٹی آئے گی. ظا ہاں گڈ. ظا عین. آئین. اچھا, ساتھ ان اشکال کو بھی دیکھ لیا ہوگا آپ نے, جی جی. شین دور. آئین کی دو ہیں. اب دیکھیں آئین میں ایک جو شکل ہے وہ حمزہ جیسی بھی ہے. جو چیز میں بتا رہا تھا, یہ اس چیز کو ہم ذرا وہ کرتے ہیں, لیکن حمزہ کی میں نے جو بتائی تھی شاید یہ بات, یا میں دوبارہ بتا رہا ہوں, حمزہ کسی ورڈ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں آئے گا. ہاں میں بھی یہ کہنے والا تھا, عین جو ہے نا ہمیشہ جڑا ہوتا ہے, حمزہ ہمیشہ الگ آتا ہے. عین جڑا ہوگا, حمزہ جو ہے وہ کسی ورڈ کے اوپر لکھا ہوگا, الف کے اوپر لکھا ہوگا, یا کے اوپر لکھا ہوگا, واو کے اوپر لکھا ہوگا, یا الگ سے لکھا ہوگا, کسی ورڈ کے ساتھ جڑا نہیں ہوگا آگے یا پیچھے سے. ٹھیک ہے, تو آگے ہے محمد احتشام بھائی, آپ انمیوٹ کر کے تو آپ آگے جو لائن ہے وہ سنائیں. احتشام, احتشام بھائی کی آواز نہیں آ رہی, یا شاید وہ نظر تو آ رہے ہیں کلاس میں, احتشام بھائی لیکن آپ کا مائک میوٹ ہے, اگر آپ بول رہے ہیں تو مائک ان میوٹ کیجئے پلیز. اچھا, مجھے ایک اور بھی بات پوچھنی تھی کہ میری ویڈیو کی ضرورت اب ہے مزید ویڈیو کال پہ, مطلب جیسا میں ویڈیو پہ اویلیبل ہوں, کیونکہ مخارج تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ویڈیو کال پہ ہی رہوں گا, یا اپنی ویڈیو کلوز بھی کر دیا کروں تو خیر ہے؟ ممبرس کی زیادہ آسانی ہوتی ہے میرے خیال سے, کہ میتھ ریکارڈنگ میں تو آپ کی فیس نہیں آتا, وہ تھوڑا بہت ہی آتا ہے. وہ انٹریکشن بھی رہتا ہے نا, ایک فیلنگ آف انٹریکشن رہتا ہے ٹیچر کے ساتھ. سوری ٹیچر کہتے ہیں, میں اللہ معاف کرے اپنے آپ کو, مطلب جو آپ کو پڑھانے والا بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک, ہمیں بھی آن لائن اسٹڈیز میں ہوتا ہے کہ اچھا ٹیچر کی شکل نظر آ رہی ہے تو وہ زیادہ آبویسلی انٹریکٹیو لگتا ہے بندے کو. اچھا, مجھے لگتا ہے احتشام بھائی نہیں ہے, بس کلاس میں اس طرح شو ہو رہے ہیں, وہ بس شاید کہیں چلے گئے ہیں, کچھ اس طرح کا سین ہے کلاس آن کر کے. تو پھر ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں, پھر یہی کر سکتے ہیں, احتشام بھائی کا ویٹ کریں یا پھر نہیں آگے چلتے ہیں, جب وہ آئیں گے تو اسے سن لیں گے. ٹھیک ہے. محمد ابراہیم, آپ انمیوٹ کر کے تو نیکسٹ لائن جو پڑھنی ہے وہ پڑھیں. یہ والی میں نے ابھی لی بھی نہیں ہے کلاس. کوئی بات نہیں, آپ پڑھیں, میں جتنا تھوڑا بہت گائیڈ کر سکوں گا کروں گا. اسی لیے میں نے کہا ہے کیونکہ کچھ نہیں ہوتا, ابھی تو سیکھنے کے پروسیس میں ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو یہاں سے بھی پتہ چلے گا, کچھ سیشن سے لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا. غائن, غائن تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے, غائن موٹے حروف میں ہوتا ہے, یہ چیز یاد غائن, رکھیں. پلس غائن کی شکلوں کو بھی غور کریں کہ دو طرح کی ہیں. ٹھیک ہے جی غائن, اب صحیح ہے غائن. جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور فے, اچھا فا, ٹھیک ہے. فا, آگے قرآن میں زبر کے ساتھ, زیر کے ساتھ, پیش کے ساتھ یا جزم کے ساتھ آئے گا تو فے تو کہیں نہیں پڑھیں گے, نہ ہی ہم, ہاں فا پڑھیں گے جب زبر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے,
تو اس طرح ہم عربی میں اس کو فا ہی پڑھ رہے ہیں، فے نہیں پڑھ رہے. فا کی بھی دو شکلیں ہیں. یہ اردو اور عربی کا نا بہت مسئلہ ہے جو یہ اردو والوں نے کیا نا، بس کیا ہی کہیں گے. فا فا کی بھی شکلیں دیکھ لیں. غائن میں نے ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ غائن میں گاف ایک حرف ہے اردو میں، گاف. گاف گلاب، کاف گاف. گلاب جامن، وہ اس سے نہیں اس کو مکس کرنا. گاف اور غائن کی آوازوں میں ڈفرنس رکھنا ہے. نارملی اردو سپیکنگ یا ہم لوگ جو اردو پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، ہم لوگ عام روٹین میں غائن کو غائن نہیں سمجھتے، نہ پریکٹس کرتے ہیں. یعنی اگر مجھے پتا ہے کہ غبارہ لکھنے میں تو غائن سے ہے، لیکن میں بھی غبارہ ہی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب قرآن پڑھنا ہے تو غائن ہی پڑھنا ہے، غا غی غو تو موٹا پڑھنا ہے، اور ایک اس کی جو اپنی آواز ہے وہ پڑھنی ہے. گاف کے ساتھ مکس نہیں کرنا. نارملی یہ ہوتا ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، اسی لیے یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں. فا ہو گیا، آگے آپ اگلا حرف پڑھ. قاف. ٹھیک ہے، گڈ. قاف موٹا ہی پڑھنا تھا. اچھا پڑھا ہے، ٹھیک پڑھا آپ نے. یہ کاف ہے. یہ جی، یہ باریک کاف ہے. ان میں کاف. فرق ہی میں یہ ہے کہ وہ قاف ہے، یہ کاف ہے. جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم قاف کاف کا زیادہ فرق نہیں کرتے، لیکن عربی میں قرآن پاک میں اس کا فرق ہے. حالانکہ ساؤنڈ سملر ہیں، بٹ یہ فرق ہے. کاف اور کاف لام. کی شکل دیکھنے ساتھ ساتھ ان کی اشکال لازمی دیکھیں. ٹھیک ہے، لام میم. ٹھیک ہے. آگے محمد عاطف، آپ نیکسٹ لائن پڑھ لیں. با. ڈاکٹر ہاشم صاحب، ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی عاطف بھائی آپ سنائیں. نون واو ہا حمزہ چھوٹی ہے. یہ بڑی ہے کچھ نہیں ہے، بس یا ہے. یا ہاں یا بس آئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو چھوٹی یہ بڑی ہے ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا، اس کی اشکال بھی وہی ہیں جو چھوٹی یہ کی اور بڑی یہ میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، بس جو چیز ہے کہ وہ ہا کی تین شکلیں بنی ہوئی ہیں، وہ ذرا دیکھ لیں. حمزہ کی وہی شکل ہے، اور حمزہ کو میں نے بتا بھی دیا کہ یہ سیپریٹ ہی لکھا ہوگا، کسی حرف کے ساتھ جڑا نہیں ہوگا. نون کو دیکھ لیں کیسے لکھا ہوگا قرآن پاک میں، جو نیچے دو ایگزامپل دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو ہے نا وہ تختی نمبر 2 بھی تقریباً کمپلیٹ ہو جاتی ہے. وہ والے قاعدے میں یہ تھوڑی سی اس چیز کی پریکٹس زیادہ مجھے لگتی ہے، تو وہ ہم ایک دفعہ ضرور دوبارہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. اور نیکسٹ کلاس میں میرے پاس قاعدہ اویلیبل ہوگا. تب تک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ کلاس جو ہے پچھلے جو 2 سیشنز جو میں نے آپ لوگ کو ریکمینڈ کیے ہیں وہ لے لیں اور پریکٹس کریں. میرے سے رابطہ کریں، اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، آئی ایم اویلیبل. تو اس چیز کو تب تک نا، اب نیکسٹ کلاس ہوگی ٹیوزڈے کو، تو آپ لوگوں کے پاس اچھا ٹائم ہے تب تک. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس چیز کو پلیز میرا بھائی کلیئر کر لیں، تو تاکہ نیکسٹ کلاس سے آپ لوگ ماشاء اللہ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. تو بس آج ہمارا اتنا ہی تھا. تو نیکسٹ کلاس میں اس طرح کی ایک اور تفصیل ہے نا وہ اس قاعدے سے ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ ہے کہ مخارج تو ہمارے ساتھ رہنے ہیں. یہ نہیں سمجھنا کہ مخارج تختی نمبر 1 تک لمیٹڈ تھے. مخارج ہر کے ساتھ رہنے ہیں. جی مجھے بلایا؟ اچھا، مجھے لگا آپ نے مجھے کچھ کہا ہے. بس مخارج جو ہیں وہ نہیں چھوڑنے، چاہے کوئی بھی تختی ہے. اور آگے ایسا ہوگا، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، آگے تختیاں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں، چیپٹرز مشکل ہوں گے اور بھول جائیں گے. اس کو کرتے کرتے آپ لوگ مخارج خراب کر دیا کریں گے. یہ میں آپ لوگ کو پہلے بتا رہا ہوں. تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے آگے دھیان رکھنا ہے کہ اس رول کو لگاتے لگاتے آپ لوگ مخارج کو غلط نہ کر دیں یا مس نہ کر دیں. تو انشاءاللہ مخارج پہ اپنا بہت زیادہ اپنی گرپ رکھیں. ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج اس کو یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ. تو نیکسٹ کلاس پہ ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. بس مجھے بھائی یہ جو اجازت. میں نے
सेशंस ग्रुप में शेयर कर दी, 2 दिन का टाइम है, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी जो शुरू की पूरी क्लास अगर लेने का टाइम हो आपके पास तो आप पूरी भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा अब्दुल, जब वो आप वर्ड्स करो तो जो मुश्किल वर्ड्स है ना उसमें अब्दुल समद भाई वाली जो वो है वीडियो जिसमें वो तलफ़ुज़ सिखा रहे हैं, मखारिज सिखा रहे हैं, वो ज़रूर देखना है। ज़्यादा बड़ी नहीं, 6-7 मिनट की वीडियो हो, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से उसमें सिखाया हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है तलब भाई, जज़ाकल्लाह खैर, तमाम भाई को जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम।